شرک جسے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ عدل یہ ہے کہ بندے کسی اور کو خدا نہ مانے، اللہ کو ہی صرف خدا مانے، الہ اللہ کو مانے، عبادت کے لائق اللہ کو مانے۔ اللہ جیسا کسی اور کو ماننا، اللہ کی ذات جیسا کسی اور کو ماننا، یا اللہ کی صفات جیسا کسی اور کو بھی عینی ہی اسی طرح ماننا، یہ کفر و شرک ہوتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے، کیونکہ آپ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تو مکہ مکرمہ اس وقت تو ہر طرف بتوں کی پوجا اور شرک میں پڑے ہوئے لوگ، ان کو کفر شرک سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا اور رب کے آگے سجدہ کروا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ تعلیم تھی جسے قرآن نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، انہوں نے ایسی ان کو قرآن کی کتاب کی تعلیم دی، ان کو ایسا پاک کر دیا، تزکیہ کر دیا، حکمت سکھا دی، یعنی دانائی کی اعلیٰ باتیں سکھا دی، اپنی سنت بتا دی۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں تشریف فرما ہوئے ہیں کہ جو کفر اور شرک میں آباء و اجداد سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، مگر حضور کی تعلیم اور حضور کی باتوں کا اثر اتنا ان کے دلوں پہ آ گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے باطل دین کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیا انہوں نے۔ یہ حضور کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذی بعث فی الامیین، وہ رسول ان میں اللہ نے مبعوث فرمائے کہ جو ان پڑھ تھے، بے پڑھے لوگ تھے، ان کو بات سمجھانا آسان نہیں تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تعلیم اور تربیت فرما دی کہ ان کے سینوں میں ایمان کے نور کا چراغ روشن فرما دیا ہے۔